طلبا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی پیارے بچوں، آج ہمارا اسلامیات لازمی سال اول کا تیسرے چیپٹر کے جو آخری ٹاپک ہمارے رہ گئے تھے ان کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر و استقلال۔ صبر و استقلال کیا ہے؟ صبر و استقلال کا مفہوم کیا ہے؟ صبر و استقلال کے متعلق قرآنی آیات، اللہ نے قرآن میں صبر و استقلال کے بارے میں کیا فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے کچھ مثالیں صبر و استقلال کے متعلق، اس پر ہم انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کوشچن کے متعلق ذرا بات کرتے ہیں۔ صبر و استقلال بیٹے ایک لانگ کوشچن ہے۔ صبر و استقلال کی سٹیٹمنٹ جو بورڈ میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقلال کا پہاڑ تھے۔ مثالوں سے واضح ہے۔ یعنی بچوں یہ ایک لانگ کوشچن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صبر و استقلال کا پہاڑ تھے، مثالوں سے واضح ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جب لکھتے ہیں، کوئی بھی کوشچن ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو تعارف کرواتے ہیں اس کا، یہ کوشچن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے بیٹا صبر و استقلال کا ہم مفہوم لکھیں گے، مفہوم، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ صبر یا استقلال یا کوئی بھی ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں اس کا مفہوم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے لغوی معنی ہوتا ہے اور اس کے بعد اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، صبر کا معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ اسی طرح استقلال یہ ہم لغوی معنی کرتے ہیں۔ استقلال کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے صبر کا معنی، روکنا اور برداشت کرنا، اور یہ ہے استقلال۔ استقلال کا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی اور استحکام، ثابت قدمی اور استحکام۔ تو مصائب و شدائد کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنا اور اپنے غم و الم کو، رنج کو، تکلیف کو صبر و رضا کے ذریعے مصیبتوں کے وقت کنٹرول کرنا، روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور استقلال جو ہے یہ ثابت قدمی کا نام ہے۔ الغرض ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ دل کی مضبوطی، اخلاق کی بلندی اور استحکام اور مضبوطی کا نام جو ہے صبر و استقلال ہے۔ یہ مفہوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے صبر کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا۔ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے، صبر سے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔
शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सबर से मुताल्लिक पुरानी आयत का तर्जुमा लिखे। इसमें 2 आयतें दी हुई हैं, कोई एक से भी लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे एक आयत है वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, और बर्दाश्त कीजिए अलामा उस मुसीबत को असाबा का जो आपको पहुंचे, और बर्दाश्त कीजिए वो मुसीबत जो आपको पहुंचे। कोई भी मुसीबत आपको पहुंचती है उसे बर्दाश्त कीजिए। इन्ना ज़ालिका बेशक ये, यानी ये बर्दाश्त करना, ये सब्र करना, मुसीबत के वक्त सब्र करना, यानी ये क्या है, मिन अज़्मिल उमूर, बड़े अज़म की बात है। बेशक ये सब्र करना, मुसीबत और परेशानी के वक्त अपने आप को रोकना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, ये बड़े आज़म की बात है। जी बच्चों, समझ आ रही है? इसी तरह इसी से मुतालिक एक और आयत है, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। कोई सी भी लिखी जा सकती है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला साथ है सब्र करने वालों के। जब भी कोई मुसीबत परेशानी के वक्त एक मुसलमान सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है। जी प्यारे बच्चों, ये हमारी दोनों आयत का तर्जुमा हो गया। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अल्लाह ताला ने मुसीबत और परेशानी के वक्त किस बात की ताकीद फरमाई? अल्लाह ने मुसीबत और परेशानी के वक्त किस बात की ताकीद फरमाई है? तो इसका जवाब बुक में देखें प्यारे बच्चों। अल्लाह ताला ने मुसीबत और परेशानी के वक्त किस चीज की ताकीद फरमाई? सब्र और रजा की। यानी सब्र करना और अल्लाह की रजा पे राजी होना, अल्लाह ने इस बात की ताकीद फरमाई। और ऐसा क्यों फरमाया? क्योंकि इंसान को जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है, माल दिया है या जान दी है, ये सब कुछ है ही अल्लाह का। तो जब अल्लाह का है तो फिर अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहिए। अल्लाह ने जो मुसीबत या परेशानी दी है उसमें बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि सब्र और सुकून से काम ले। जी प्यारे बच्चों, आगे हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि उसवा हासना से सब्र और इस्तिक़लाल की मिसाल लिखें। सब्र और इस्तिक़लाल की मिसाल, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से कोई ऐसा वाकया लिखें जिसमें ये मिसाल मिल रही हो, हमें सबक और दर्स मिल रहा हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ थे। ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी, तो मिसालों से वाज़ेह करना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किस तरह सब्र और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा फरमाते हैं। प्यारे बच्चों, बुक में देखें, ये जो पहली मिसाल दी हुई है, पहले तो इसको ओवरऑल हमें समझाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो मक्का के लोग दुश्मन हो गए, मक्का के लोग मुखालिफ हो गए, और इसके साथ साथ उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी, दुश्मनी शुरू कर दी। वो जो अपने थे वो भी बेगाने बन गए, और किसी ने माज़अल्लाह नबी पाक को कोई तकलीफ पहुंचाई, किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई, मुख्तलिफ तरीकों से अजियतें दी। किसी ने काहिन कहा, काहिन का मतलब नजूमी, किसी ने जादूगर कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने मजनू, अलगर्ज मुख्तलिफ तरीकों से हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अजियतें दी।
لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی اور اللہ کی طرف سے منہ نہیں موڑا، دین کی تبلیغ سے منہ نہیں موڑا، اپنا کام اپنا مشن جاری رکھا۔ اور یہی بات ہمیں بتائی گئی، ہمیں درس دیا گیا کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے، دین کے راستے پہ اگر تم چل رہے ہو، تو اگر تمہیں دین کے راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تاریخی زندگی کو پڑھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پڑھ لیں، جس طرح ہمارے نبی نے پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کبھی بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی اور اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اس طرح امت کو بھی یہی تبلیغ فرمائی گئی کہ تم بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹو گے، اپنا کام جاری و ساری رکھو گے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے صبر و استقلال کی مثال کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کتاب پہ، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، نماز ادا فرما رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے جب آپ حالت سجدہ میں گئے، ساتھ ہی صحن کعبہ میں کافروں کی جماعت بھی موجود تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ کفار تو ہر وقت دشمنی نکالنے کا موقع تلاش کرتے تھے، انہیں موقع چاہیے ہوتا تھا، تو آج انہیں موقع پھر مل گیا۔ تو جیسے نبی پاک علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہوئے تو ابو جہل بدبخت نے ایک کافر عقبہ بن ابی معیط، بیٹا یہ نام دیکھ لیں، عقبہ بن ابی معیط، ابی معیط کو اکسایا، ابو جہل نے اکسایا، کس کام پہ؟ کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں ہے، اس طرح کرو ایک اونٹ کی اوجڑی لے کے آؤ، اوپر ڈال دو۔ اب بیٹا یہاں پہ MCQs بھی بن سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب سجدہ کی حالت میں تھے تو آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس کافر نے ڈالی؟ یہاں ہم رائٹ آپشن یہ لگا سکتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط۔ اسی طرح MCQ بن سکتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کو نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک پر اوجڑی ڈالنے کے لیے کس نے اکسایا؟ کس کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے یہ کام کیا؟ جواب آئے گا ابو جہل۔ یہ MCQs ہیں بیٹے۔ تو جب یہ ہوا تو کسی نے وہ خبر حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جا کر دی، تو سیدہ دوڑی ہوئی آئیں اور آ کر اپنے والد گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے وہ اوجڑی ہٹائی اور کافروں کے لیے بد دعا کی۔ تو اب بیٹا یہاں پہ ایک MCQ بن سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی حالت میں تھے، کافروں نے پشت پر اوجڑی ڈالی، تو کس صاحبزادی نے پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ جی پیارے بچوں، اس طرح جب انہوں نے پشت مبارک سے اوجڑی ہٹائی اور کافروں کے لیے بد دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا ان کے لیے بد دعا نہ کرو، بیٹا یہ نہیں جانتے کہ ان کی بھلائی کس بات میں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیہ کلمات بولے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح یہ ایک مثال مکمل ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اتنی توہین کی، گستاخی کی، اتنی بے ادبی کی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام صبر و استقلال کا پہاڑ بنے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بد دعائیہ جملے نہیں بولے، بلکہ صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہم ایک دوسری مثال دے سکتے ہیں، وہ مثال بھی ہے، ایک الگ شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آ سکتی ہیں۔ سوال بن سکتا ہے، جی پیارے بچوں دیکھیں ذرا، ابو لہب اور ام جمیل کا کردار بیان کریں۔ جی پیارے بچوں، ابو لہب اور ام جمیل کا کردار بیان کریں،
دوسری اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے ابو لہب اور اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ستاتے تھے. یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایک ہی کوشچن کی ہے. اور تیسری اسٹیٹمنٹ یہ والی بن سکتی ہے اسوہ حسنہ سے صبر و استقلال کی مثال لکھیں. تو پیارے بچوں جو ابھی میں نے آپ کو مثال پڑھائی وہ بھی لکھی جا سکتی ہے اور یہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی اس کے جواب میں لکھی جا سکتی ہے اور اسی جواب پر یہ دو اسٹیٹمنٹ کوشچن یہ بھی بن سکتے ہیں. مطلب ابو لہب اور ام جمیل کا کردار بیان کریں اور اسی طرح ابو لہب اور اس کی بیوی نبی پاک کو کیسے ستاتے تھے یعنی ان کا انداز کیا تھا کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں. اب ذرا کتاب پہ دیکھیے. ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اب یہ MCQ بنے گا ابو لہب نبی پاک کا کیا لگتا تھا رشتے میں. تو جواب کیا آئے گا بولیے چچا. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تبلیغ دین شروع کی تو ابو لہب آپ کا سخت ترین دشمن بن گیا. ابو لہب نبی پاک کی مخالفت پہ اتر آیا مخالفت کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہتا تھا لوگوں معاذ اللہ اس کی بات کی طرف کان نہ دھرو اس کی باتیں نہ سنو معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے. یعنی استغفر اللہ العظیم وہ ہمارے نبی کی کس طرح بے ادبی کرتا تھا. یہ ہے ابو لہب کا کردار. ام جمیل کا کردار کیا ہے. ام جمیل کا کردار یہ تھا ام جمیل چونکہ ابو لہب کی بیوی ہے. یہ بک میں دیکھیں ہم MCQ بنا سکتے ہیں کہ ام جمیل کس کی بیوی تھی. جواب کیا آئے گا ابو لہب کی. اسی طرح ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا جواب آئے گا ام جمیل. جی پیارے بچوں یہ MCQs بنتے ہیں. اس کے بعد ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل اس کا کردار کیا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. جب نبی پاک علیہ السلام اس کو پتا ہوتا کہ نبی پاک یہاں سے گزریں گے وہ پہلے کانٹے بچھا رکھتی کانٹے اکٹھے کر کے آتی اور نبی پاک کے راستے میں کانٹا بچھاتی. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے تلوے مبارک پاؤں مبارک لہولہان ہو جاتے. اتنی تکلیفیں دیتے ابو لہب ابو جہل مختلف جو کفار تھے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے نبی پاک علیہ السلام صبر و استقلال کا پہاڑ تھے تو جتنی بھی وہ تکلیفیں دیا کرتے اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے صبر و استقلال سے اس کو برداشت کرتے. بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کو برداشت کرتے. تو ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھاتی. نبی پاک علیہ السلام جب وہاں سے چلتے پاؤں مبارک لہولہان ہو جاتے پھر بھی آپ نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. اب یہاں پہ بھی ایک MCQ بن سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے کون بچھاتی تھی. تو جواب کیا آئے گا بچوں ام جمیل. ٹھیک ہے جی. تو نبی پاک تو صبر کا مظاہرہ کرتے لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہیں. اللہ کو اپنے محبوب کی جو تکلیف ہے لوگ جو گستاخی کرتے ہیں اللہ سے وہ گوارا نہیں. تو اللہ نے ابو لہب اور ام جمیل کی مذمت میں ان کی برائی بیان کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرما دی کہ جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس کے لیے سورت کون سی نازل ہوئی بولیے سورت اللہب. یہ سورت اللہب جو ہے یہ MCQ بنے گا. تو مطلب سوال بنے گا کہ ابو لہب اور ام جمیل کی مذمت میں کون سی سورت نازل ہوئی. تو جواب آئے گا سورت اللہب. جی پیارے بچوں اس طرح ہماری یہ دوسری مثال بھی مکمل ہوئی اور یہ کوشچن بھی مکمل ہوا. اسی طرح اب اسوہ حسنہ سے ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں جس کی اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے. یہ پیارے بچوں میں یہاں لکھ رہا ہوں. دیکھیے مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے. مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے
اور اسی کی ایک اور اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے شیب ابی طالب میں محصوری کا واقعہ ہے۔ جی پیارے بچوں، مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے اور شیب ابی طالب میں محصوری کا واقعہ لکھیں۔ اب یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی ہیں، ان کا جواب ایک ہے۔ جس طرح یہ ہم نے دو سوال بنائے تھے لیکن جواب ایک ہے، اسی طرح یہ بھی دونوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوگا جو ابھی ہم دیں گے۔ جس طرح اس کے ساتھ ہم نے یہ والی سٹیٹمنٹ لگائی تھی کہ اسوہ حسنہ سے صبر و استقلال کی مثال لکھیں، اسی طرح یہ والی مثال جس طرح ہم نے یہاں لکھی تھی اسی طرح مثال سوال ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو عقبہ بن ابی معیط والا واقعہ تھا وہ بھی صبر و استقلال کی مثال ہے اسوہ حسنہ سے، ابو لہب میں جمیل والا واقعہ جو ہے وہ بھی صبر و استقلال کی مثال ہے، اور یہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مقاطع بنی ہاشم یہ بھی صبر و استقلال کی مثال ہے۔ چونکہ یہ ایک لانگ کوسچن ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ 3-4 مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میں آگے بھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ فی الحال آپ ادھر توجہ کیجئے، مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے؟ مقاطع بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ قطع تعلقی کرنا، کٹ آف ہونا، خاندان کو اپنے آپ سے الگ کر دینا، کسی کو کسی سے جدا کر دینا، یہ قطع تعلقی کہلاتا ہے۔ تو مقاطع بنی ہاشم یہ خاندان ہے، اور وہ خاندان بنی ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تو اس خاندان سے کفار مکہ نے جو قطع تعلقی کی اس پر یہ ہم نے کوسچن بنائے، اور یہی نبی پاک کا صبر کا اظہار ہوگا۔ آئیے دیکھیں، سنیں، پڑھیں، کتاب پہ دیکھیں کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔ جی بیٹا، مقاطع بنی ہاشم یا شیب ابی طالب یہ گھاٹی ہے۔ شیب ابی طالب ایک علاقہ ہے، جس طرح نشیب و فراز ہوتے ہیں، مختلف علاقے ہوتے ہیں۔ تو مکہ میں ایک گھاٹی تھی الگ، مکہ سے تھوڑا دور، اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب تھا۔ تو اس میں خاندان بنو ہاشم کو انہوں نے یہاں محصور کر دیا، بند کر دیا۔ محصوری کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، قید کرنا۔ جیسے حصر، ایک دائرے کو حصر کہتے ہیں، یہ حصر ہے، حصار ہے، حصر ہے، یعنی اس کو محصور بھی کہہ سکتے ہیں، حصر اور حصار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کے باہر نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے ابو لہب کے، کیونکہ ابو لہب تو انہی کا تھا، کافر تھا، باقی جتنا بھی خاندان تھا انہوں نے بنو ہاشم کو اس گھاٹی میں محصور کر دیا اور ان کے ساتھ قطع تعلق کٹ آف کر دیا۔ جتنے بھی قبائل عرب تھے، عرب قبیلے تھے، ان سب کو اس بات پر پابند کر لیا کہ یہ جو ہم مقاطع کر رہے ہیں بنو ہاشم سے، اس پر تم ایگری ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ سب کو متفق کر لیا اور اس بات پر متفق کیا کہ آج کے بعد ان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی بول چال نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، بالکل کٹ آف کر دیا۔ تو آئیے پیارے بچوں اس کا ہم جواب پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، تبلیغ دین شروع کی اور دین کا کام وسیع ہو گیا، جب کفار نے دیکھا، دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اسلام کا نور تو ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ جل گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ دین تو پھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبوت کے 7ویں سال، جی پیارے بچوں یہاں دیکھیے، نبوت کے 7ویں سال، یہ ایم سی کیو بنے ہوئے، نبوت کا 7واں سال، یعنی سوال بن سکتا ہے کہ مقاطع بنی ہاشم نبوت کے کون سے سال ہوا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ 7ویں سال۔ اچھا، آگے یہ بھی کوسچن بن سکتا ہے، ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ نبوت کے
7वें साल किस महीने में मुकाता बनी हाशिम हुआ? तो प्यारे बच्चों बुक पे देखें, यहां हम जवाब लिख सकते हैं एमसीक्यू का मुहर्रम उल हराम। जी प्यारे बच्चों ये दोनों एमसीक्यू है। अच्छा, इसके बाद मुकाता बनी हाशिम मुहर्रम के महीने में नबूवत के 7वें साल हुआ और किस खानदान से हुआ? अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि नबूवत के 7वें साल मुहर्रम उल हराम में कुफार ने किस खानदान से कता ताल्लुक किया? तो प्यारे बच्चों जवाब में हम क्या लिखेंगे? बनु हाशिम, खानदान में बनु हाशिम से ताल्लुक खत्म किया। इसी तरह आगे फिर आप जरा देखिए किताब पे, तमाम कबाइल अरब को उन्होंने मुत्तफिक किया इस बात पर, पाबंद किया इस बात का कि बनु हाशिम से कता ताल्लुक करें। अब यहां पे एमसीक्यू बन सकता है कि किस शख्स के सिवा बाकी सारे खानदान बनु हाशिम से कता ताल्लुक हुआ? तो बनु हाशिम के किस शख्स को उन्होंने कता ताल्लुक में शामिल नहीं किया? तो इसका जवाब क्या होगा? बोलिए, अबू लहब। जी प्यारे बच्चों ये एमसीक्यू बन सकता है। तो यहां पे और भी एमसीक्यू बनेगा कि कता ताल्लुक करने के बाद बनु हाशिम को किस घाटी में मासूर रखा गया, मासूर किया गया? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या आएगा? शेबे अबी तालिब। यानी कहां मासूर रखा गया? शेबे अबी तालिब में। इसी तरह आगे और एमसीक्यू बन सकता है कि शेबे अबी तालिब में खानदान बनु हाशिम कितना साल या कितना अरसा मासूर रहे, कितना अरसा रहे? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब क्या होगा? बोलिए, 3 साल। समझ आ गई बच्चों? तो इस तरह जब वो 3 साल तक उन्होंने बनु हाशिम, खानदान बनु हाशिम को मासूर रखा, अपने से कता ताल्लुक करके रखा, 3 साल जब वहां रखा, हालांकि खाना पीना नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से गुज़र-औक़ात होता था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सब्र का मुजाहरा किया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिक़लाल का मुजाहरा किया, डटे रहे और बड़ी पामर्दी से, बड़ी जमामर्दी से, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ ये 3 साल गुजारे। और इस सब्र और रजा को देखते हुए, नबी पाक की सुन्नत पे अमल करते हुए सहाबाए किराम ने भी, जो आपके साथ थे, उन्होंने भी बड़ी सब्र और इस्तिक़लाल के साथ, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ वो अरसा गुजारा। तो प्यारे बच्चों इन मिसालों से वाज़ेह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ थे। तो इस तरह ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है बुक के हवाले से। लेकिन चूंकि इसी के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सब्र और इस्तिक़लाल की जो मिसालें हैं, इस पर हम कुछ और मिसालें भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आप यही मटेरियल लिख दें, काफी होगा। नहीं, अगर आपके पास वक्त है तो आप जिस तरह पहले मैं आपको एडिशनल कुछ हेडिंग्स बनवाता रहा और जिस तरह पहले मैंने आपको इजाफी मटेरियल दिया, इस तरह आज भी थोड़ी सी मैं आपकी रहनुमाई करता हूं कि इसमें आप लिख सकते हैं वो जो ताइफ वाला वाकया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए तबलीग दीन के लिए। जब मक्का वालों ने सताया, जुल्म किया, जिल्लतें दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से ताइफ की तरफ गए। जब ताइफ की तरफ गए, वहां के जो अमीर लोग थे, रुआसा थे, उनको जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की। लेकिन उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और उन्होंने पत्थर मारे, हत्ता कि आपके इतना जिस्म से खून बहा, इतना खून निकला, जिस्म लहूलुहान हो गया, जूते मुबारक खून से भर गए। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तिक़लाल का दामन नहीं छोड़ा। सब्र और इस्तिक़लाल का मुजाहरा करते हुए उनके लिए फिर दुआ कर दी। जिब्रील आए और आकर कहने लगे, हुजूर आप मुझे इजाजत दें, मैं ताइफ की बस्ती को उलट के रख दूं, इनको बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह ये मेरी कौम मुझे नहीं जानती, या अल्लाह मेहरबानी कर तो इनको हिदायत अता फरमा। देखें कितना बड़ा सब्र है, कितना नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस्तिक़लाल है कि उन्होंने खूनो खून कर दिया। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन कोई इंतकाम नहीं लिया। दुआ करते तो वो एक पल में बर्बाद हो सकते थे, लेकिन बद्दुआ नहीं की।
बल्कि दुआइया जुमले बोले उनकी हिदायत के। ये सब्र इस्तिकलाल है। इसी तरह बेटा वो जो और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसा कि फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन सब्र इस्तिकलाल का मुजाहरा किया, अफ़्व दरगुजर का मुजाहरा किया। नबी पाक अलैहि सलाम ने बड़े बड़े कुफ्फार खड़े थे, सर झुकाए और इस इंतजार में थे कि अभी हमसे बदला लिया जाएगा, अभी हमसे इंतकाम लिया जाएगा। वहां हजरत अमीर हमजा के कातिल भी खड़े थे, वहां पे बड़े बड़े कुफ्फार, सख्त तरीन कुफ्फार वहां मौजूद थे और इस इंतजार में थे अभी नबी पाक का इशारा होगा, साहबा हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने माफ फरमा दिया। उनको सब्र इस्तिकलाल का मुजाहरा करते हुए उनको माफी अता फरमा दी। जी प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई तो प्यारे बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।